اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام عارفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے نشریات کو ملاحظہ فرمائیں تو جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بہاؤ نگر گجرات ہندوستان کے رہنے والے حسینی چینل کے توسط سے ہمارے نشریات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور وہ حضرات جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ٹرانسمیشنز کو دیکھنا چاہے تو یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ایک ایپ بھی ہے کہ جس سے آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے دنیا کے کسی بھی کونے سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے نشریات اور کربلا مقدسہ کی نورانی اجواء اور فضاؤں کو ملاحظہ فرمانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارے پروگرام کا تعلق ہے تو گفتگو کا سلسلہ خود ماہ رمضان العظیم اور حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور خود ماہ رمضان اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام ان دونوں کے درمیان ایک گہرا جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ خود حضرت کو خیر البشر کہا گیا ہے، یعنی بہترین شخصیت، اس کائنات کی بہترین شخصیت حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور دوسری طرف سے غرۃ الشہور شہر رمضان، اس قسم کے الفاظ بھی قرآن میں حدیث میں موجود ہے کہ خود تمام ماہوں کی جو سردار ہے، جو سب سے زیادہ مہم اور سب سے زیادہ بافضیلت ماہ جو ہے وہ خود ماہ رمضان العظیم ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ ہے کہ خیر البشر اور غرۃ الشہور کا جو ایک گہرا ربط ہے وہ یہ ہے کہ بہترین کا بہترین کے ساتھ ربط ہونا چاہیے۔ یعنی ایک طرف سے یعنی پھر ظاہر ہے کہ یہ ماہ جو عزیز ہے تو پھر اس کے ایام بھی عزیز ہوں گے۔ اور دوسرا حضرت بقیت اللہ العظم جو کہ خیر البشر ہے لیکن وقت کے امام ہے، حجت خدا ہے، تو اس عنوان سے ایک بہت ہی گہرا ربط ہے۔ پھر آگے جو خود ایام ماہ رمضان کے بارے میں جب سوال ہوا تو فرمایا کہ اللیلۃ القدر، پھر ان میں سے جو دنوں میں سے جو سب سے بافضیلت دن ہے اس ماہ رمضان کے اندر وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اس عنوان سے بھی ایک بہت ہی مہم یہ خود ماہ رمضان ہے۔ اور خود مقاصد ماہ رمضان کے باب میں اگر گفتگو کی جائے تو وہاں پر بھی یہی ملتا ہے کہ خود حدیث میں وارد ہوا کہ اس وجہ سے ماہ رمضان کو واجب روزوں کو واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ امیر جو ہے وہ بھوک کی اس لذت کو چکھ سکے، اور جب وہ اس بھوک کو حس کرے گا تو وہ جو ہے وہ غریب کے اوپر رحم کرنا شروع کر دے گا، غریب کے اوپر رحم کرے گا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان کو اگر خود کسی چیز کی تکلیف ہوتی ہے تو تب وہ جا کے کسی دوسرے کے اوپر رحم اور یہ اس قسم کا وہ کر سکتا ہے۔ اگر نہیں ہے، خود اس نے تکلیف دیکھی نہیں ہے، آپ نے اکثر امیروں کو دیکھا ہوگا جو کہہ دیتے ہیں ہاتھ تو ہے، مثلا کسی فقیر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہاتھ تو ہے تیرے، پیر تو ہے تیرے، چل کے مزدوری کر۔ اب وہ اس کو اس کے اندرونی کیفیت کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ مزدوری بھی کر رہا ہو، بھیک بھی مانگ رہا ہو سکتا ہے بظاہر اس کے ہاتھ پیر سلامت ہو، اندرونی کوئی بیماری ہو، خدا نہ خواستہ، تو اس کو کوئی کیفیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن غریب کو کیا کہہ دیتے ہیں، چل کے ہاتھ پیر تو ہے مزدوری کر، چونکہ اس نے وہ خود اس تکلیف کو وہ حس نہیں کر چکا ہے کہ بھئی اس میں کتنی تکلیف ہے، اس بندی کی کتنی دہاڑی ہے، کتنا یہ کماتا ہے، کتنی اس کی بساط ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا کر سکتا ہے، اور کیا گھر والوں کے علاوہ اس کی اتنی ہمیں کیا پتہ ہے کسی کے بارے میں۔ رحم کرنا سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمیں کسی کے بارے میں کیا پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کام بھی کرتا ہو، یہ جو فقیر ہے یہ کام بھی کرتا ہو لیکن ساتھ میں اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرانی ہو، کثیر العیال فیملی ہے، کس طریقے سے اپنی بیٹی کی شادی کرے اس حالات میں۔ ہو سکتا ہے اس کی اہلیہ بیمار ہو سکتا ہے بچہ بیمار ہو، کرتا ہو کام بیچارہ لیکن وہ پیسہ اس کام کے لیے پورا نہ ہو رہا ہو۔
کیا کہہ سکتے ہیں، بہت سارے اس طریقے سے ہمارے پاس اللہ کے خدا ہمارے ساتھ اگر اس طریقے سے حساب کرے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہم بہت جلدی قضاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی شخص کے بارے میں، کہہ دیتے ہیں ہاتھ تو ہے، پیر ہے، شرم نہیں آتی، بھیک مانگ رہا ہے۔ بھئی آپ کو اس کو چھوڑیں، وہ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، گویا یہ آپ کا فریضہ کیا ہے، اس کو کچھ دے دیں، کم دے دیں، ضروری نہیں ہے کہ انسان زیادہ دے، کم دے، لیکن یہ ہے کہ فقیر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ یہ ایک مسلمات میں سے کہ اگر فقیر آ جائے اس کو خالی ہاتھ نہیں پلٹا دینا چاہیے۔ ہاں، اما یہ کہ ایک ایسا فقیر ہے کہ ثابت ہے اس کے اوپر، ایسے ثابت ہے کہ معاشرے میں پورا ثابت ہے کہ اس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ ویسی اس کی عادت ہے، تو عادتاً وہ فقیر اور چیز ہے۔ اور فقیر کی بھی کچھ یہ ہے کہ خود وہ فقیر جو ہے کہیں اس قسم کا نہ ہو کہ متکبر ٹائپ کا فقیر ہو، تو اس قسم کے سب شرائط البتہ موجود ہے، لیکن کلی طور پہ خود ماہ رمضان کے فلسفوں میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو دل کی جو سنگین قلب کا مالک ہے وہ نرم مزاج ہو جائے۔ گویا کہ خدا جو ہے وہ اپنے بندوں کو نرم مزاج بنانا چاہتا ہے، تو نرم مزاج ہو جا، نرم مزاج ہو جا۔ اور یہی ایک بندی کی، ایک مومن کی میراث اور شان اور شوکت بھی یہ ہے کہ وہ کچھ اس طریقے سے اللہ کے بندوں کے اوپر مہربان ہو، تو اللہ کے بندوں کے اوپر جب مہربان ہوگا تو گویا اللہ اس کے اوپر مہربان ہے، اللہ کی مہربانی اس کے ساتھ ہے۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ رمضان العظیم سے استفادہ حاصل کریں اور اصل اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں انشاءاللہ ماہ رمضان العظیم کے مناسبت سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہاں لیتے ہیں بریک، انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے۔ گفتگو کا سلسلہ ماہ رمضان العظیم کے عنوان سے جاری ہے، اور عرض کر چکے ہیں کہ خود ماہ رمضان کو تمام ماہ کی سردار ماہ قرار دی گئی ہے، کہ فرمایا کہ خود تمام کے تمام غرۃ الشہور کے نام سے اس کو یاد کیا گیا، اور حدیث میں یہ ہے کہ خود اس کو رسول اللہ کے دور میں ہی بابرکت ماہ قرار دیا گیا تھا حدیث کے مطابق۔ تو خود برکات جو ہے اس ماہ کے نہایت ہی زیادہ ہے، کہ اس میں جو ہے عبادت کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی ایک آیت قرآن پڑھے تو گویا کہ اس نے پورے قرآن کو ختم کر دیا ہو۔ دوسرے ماہ کے مقابلے میں ایک آیت قرآن کا ثواب، یعنی گویا کہ پورے قرآن کو اس نے ختم کر دیا ہو۔ اور اگر ایک نماز انسان پڑھے تو 70 نمازوں کے برابر ہے، اور اگر کوئی نیکی کرے تو نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری اور چیزیں جو کہ عمومی زندگی میں وہ بالکل اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، جیسے سانس کا لینا، لیکن خود یہاں ماہ رمضان میں سانس کا لینا بھی تسبیح کے ثواب کے برابر ہے۔ یعنی گویا انسان جو سانس لے رہا ہے تو تسبیح الہی کو انجام دے رہے، گویا تسبیح کر رہا ہے۔ اور اگر انسان جو ہے وہ سو رہا ہے تو سونے میں دوسرے ماہ میں سونے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ شاید سونا ہمیشہ بہتر بھی نہ ہو۔ لیکن ماہ رمضان میں جو روزے کی حالت میں بندہ سو رہا ہے تو اس روزے دار کی نیند جو ہے وہ بھی عبادت ہے، یعنی خود روزے دار کی جو نیند ہے وہ بھی عبادت ہے، گویا کہ عبادت الہی میں مشغول ہے۔ یعنی عام حالات میں ظاہر سانس تو انسان لے گا جو کہ غیر اختیاری عمل ہے، تو گویا یہ جو سانس لے رہا ہے، سو رہا ہے، یعنی ہر حال میں جو بھائی روزہ جو رکھ لیا اس شخص نے، تو گویا یہ جو ہر حال میں ہے تو وہ جب تک روزہ باقی ہے تو یہ شخص جو ہے وہ عبادت الہی میں گویا کہ مشغول ہے، یعنی گویا یہ عبادت الہی کر رہا ہے۔ اور گویا جیسے دوسرے ماہ میں انسان مسلح عبادت پہ کھڑا ہو، ماہ رمضان میں اگر مسلح پر بھی کھڑا نہ ہو، ایسی چل رہا ہے، تو یہاں پر جو چلنا ہے اور جو سانس یہ لے رہا ہے وہاں تک کہ عبادت ہی عبادت ہے۔ اور چیز جائی کہ ایک شخص جو ہے وہ کوئی محنت کا کام کر رہا ہو، بعض لوگ جو ہے محنت کا کام کرتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ماہ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جا کے فضول بیٹھ جائے اور کوئی کام کاج ہی نہ کرے، وہ اس روزے کا وہ روزہ بے شک رہے گا، لیکن اس کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ ماہ رمضان کی لذت یہ ہے کہ انسان دنیا کے کام بھی کرتا رہے اور ساتھ میں روزہ بھی ہے۔ یعنی اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پڑھنے کو پڑھ رہا ہو، اگر ایک دکاندار ہے تو وہ اپنی دکان کو بند کر کے نہ چھوڑیں، بلکہ دکان میں بیٹھ کے روزہ رکھیں۔ اگر کوئی شخص ٹیچر ہے تو ٹیچنگ کر کے روزہ رکھے، یعنی کوئی بھی شغل ہے اس شغل کے مطابق وہ شغل بھی انجام دے۔ بس ماہ رمضان کا یہ مطلب نہیں انسان بیکار ہو جائے، بیکاری سے ماہ رمضان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں لذت یہ ہے کہ کام بھی کرتا رہے اور ساتھ میں روزہ بھی رکھیں۔ بہرحال خوشبختانہ ہمارا رابطہ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید واجد علی زیدی صاحب قبلہ کے ساتھ رابطہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ ماہ رمضان کے عنوان سے گفتگو رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو ماہ رمضان العظیم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے نہایت ہی آپ کے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ سلامت رہے قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت عالیہ میں شروع کرنا چاہوں گا، اور چونکہ ماہ رمضان العظیم ہے تو میں پہلا سوال بھی ماہ رمضان کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ خود ماہ رمضان کی
کیا فضیلت ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ السلام علیکم تمام ناظرین اور سامعین، اور سب سے پہلے میں امام حسین 4TV کا شکر گزار ہوں کہ اس نے موقع دیا کہ جس کے ذریعے سے معرف ماہ رمضان لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، اور آپ سبھی حضرات کے شکر گزار ہیں۔ اور ماہ رمضان کی فضیلت کے متعلق اگر آپ کتب میں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تو آپ کو ملتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور خود ہم جو دعا پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں، اس میں کہ وَحَاذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ، ٹھیک ہے۔ اور خود ماہ رمضان کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان اس کی فضیلت کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ائمہ کے دور میں ائمہ نے کیا فرمایا ہے، خود اس کی فضیلتوں میں سے یہ ہے، بہترین فضیلتوں میں سے ہے کہ رمضان اصل میں جو ہے سوزاندن کے مطلب اس کا ہوتا ہے، یعنی جلا دینے کا مطلب ہوتا ہے جی۔ فرمایا کہ ماہ رمضان کا جب اس کا مطلب ہوتا ہے جلا دینے کے، تو جی جب جلانا اس کا مطلب ہے تو اس کا اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ جی تو فرمایا کہ اس لیے جلانے کا مطلب اس کا ہے، اور اس لیے رمضان رکھا گیا اس مہینے کا نام، کیونکہ اس ماہ میں انسان جتنے بھی گناہ کیے ہوتا ہے تمام اس ماہ کے ذریعے سے اس کے تمام گناہ جلا دیے جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ اس لیے ماہ رمضان جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے، اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں چند افراد پہنچے، اور جب ماہ رمضان کی گفتگو ہونے لگی تو انہوں نے رمضان کا ذکر کیا، تو اس وقت امام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کہا کرو، رمضان نہ کہا کرو، اس لیے جی۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا تو کہا اللہ کا نام ہے یہ، لہٰذا اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو ابدی ہے اور جو نہ آتی نہ جاتی، لہٰذا اس لحاظ سے ماہ رمضان کو احترام کے طور کے اوپر چونکہ اللہ کا نام ہے، لہٰذا اس کو جو ہے ادب و احترام کے ساتھ شہر رمضان کہیں، ماہ رمضان کہیں، خود چونکہ اللہ کا نام ہے اس کی فضیلتوں میں سے ہے۔ خود دعا پڑھتے ہیں کہ عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور، تمام جتنے بھی مہینے ہیں ان سب مہینوں کے اوپر اس کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، عظمت، اکرام، احترام سب کچھ عطا کیا ہے۔ خود قرآن مجید میں جتنے بھی ماہ ہیں، جتنے مہینے ہیں، ان میں صرف ماہ رمضان کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ان 4 مہینوں میں سے، جس میں ذکر ہے کہ 4 مہینوں میں جہاد کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، تو یہ 4 مہینوں میں سے ماہ رمضان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور خود ماہ رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور قرآن مجید ظاہر ہے اللہ کا بھیجا ہوا بہترین معجزہ ہے رسول خدا کے ذریعے سے، جو رسول خدا کے اوپر نازل ہوا ہے، مہینے کے اندر نازل ہوا ہے۔ اور ماہ رمضان میں وہ فضیلتیں ہیں کہ جو تمام مہینوں میں کسی بھی مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اللہ نے جب مہینوں کو دیکھا تو تمام مہینوں کے اندر اس مہینے کو فضیلت دی ہے، اس مہینے کو ماہ رمضان المبارک کو فضیلت عطا کی ہے۔ اور اگر دن کو دیکھا جائے تو روزے جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا دن قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے اگر رات کو دیکھا جائے تو رات میں شب قدر کو اللہ نے فضیلت کا ذریعہ قرار دیا۔ تو تمام کو اگر جوڑا جائے اور اکٹھا جمع کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ اگر فضیلت کے حساب سے دیکھا جائے تو ماہ رمضان سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، دن کے حساب سے دیکھا جائے ماہ روز جمعہ سب سے زیادہ فضیلت کا حقدار ہے، سب سے زیادہ فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے۔ اگر رات میں دیکھا جائے تو شب قدر جو ہے اس کو سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزوں کو اگر جمع کیا جائے تو ماہ رمضان میں اکٹھا جمع ہو جاتی ہیں۔ شب کے حساب سے دیکھا جائے تو ماہ رمضان میں شب قدر آتی ہے، روز جمعہ بھی آتا ہے، اور خود اسی طریقے سے یہ خود ماہ رمضان ایک اس کی فضیلت اگر آپ کوئی عمل انجام دیتے ہیں، کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، لیکن اگر مہینے میں کوئی نیک عمل انجام دیتے ہیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جتنے بھی اعمال آپ دیکھیں تو فضیلتوں میں
یہ ماہ ایسا ہے کہ اگر جس طریقے سے کہتے ہیں عام دنوں میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ پورا قرآن ختم کرتے ہیں جتنا ثواب ملتا ہے، تو ماہ رمضان المبارک میں اگر صرف آپ نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے تو اس ایک آیت کا ثواب تمام مہینوں میں قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، لحاظ سے اگر دیکھا سبحان جائے اللہ، بے شک فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے تمام اعمال کو دیکھا جائے، میں آپ کے سوال سے شاید مربوط میرا جواب نہ ہو، لیکن میں عوام سے لوگوں سے ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو اللہ نے اسی ماہ میں اور شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس لحاظ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان میں اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کو متقی پرہیزگار ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ متقی پرہیزگار ہر ایک انسان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کے دور میں، جناب عیسیٰ کے دور میں اور جناب ابراہیم کے دور میں، خود رسول اکرم کے دور میں مجھے پیدا کیا ہوتا، خود امیر المومنین کے دور میں پیدا کیا ہوتا، تو ہم دیکھتے اور خود رسول اللہ کے دور کے اندر ہم ہوتے اور یہ دیکھتے، ملاحظہ کرتے خود بخود کہ معجزہ جو ہوتا تھا، معجزہ شق القمر ہے یا تمام معجزات ہیں، خود امیر المومنین کے دور میں آپ دیکھیں جو امیر المومنین سے کرامت ظاہر ہوئی کہ باب خیبر کو اکھاڑ دیا، اکھاڑے پھینک دیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس دور کے اندر ہوتے تو دیکھتے تو ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان اور پختہ ہوتا اور مضبوط ہوتا اور ہم ایمان کے چاہنے والے ہوتے، اللہ کے اور قریب جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم رسول کے دور کے اندر ہوتے تو ہم یہ دیکھتے، اس کے بعد ہمارا عقیدہ پختہ ہوتا، مضبوط ہوتا، تو ہم تمام لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم رسول کے دور میں ہوتے تو ان کے معجزات کو دیکھتے، تو اللہ نے جو سب سے بڑا معجزہ رسول کے اوپر نازل کیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید تو آج بھی فریاد کر رہا ہے آپ سے کہ آپ ہم کو پڑھیں۔ سبحان اللہ، آپ تدبر کریں، آپ فکر کریں، سوچیں، ہمارے حروف کے اوپر آپ غور و فکر کریں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ جی بے شک۔ اب لہٰذا اب تمام چیزوں کو اگر جوڑا جائے تو میں ایک جملہ میں نے یہ تو ایسے ہی باتوں میں نے پیش کر دیا، ورنہ ماہ رمضان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے اور خود تمام کتابیں جو شریعت کا منبع ہے، ماخذ ہیں، اس کو اللہ نے اسی مہینے کے اندر نازل کیا۔ 4 جو کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر نازل کیا ہے۔ جی۔ تو یہ فضیلتوں کا ایک انبار لگا ہوا اس ماہ کے اندر، اور ظاہر ہے کہ فضیلتوں کو دیکھا جائے تو ماہ رمضان میں ہر عمل کا آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا ڈبل ثواب ملتا ہے، اس سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ سے ایک سانس لیتے ہیں ماہ رمضان میں تو اس کا بھی ثواب آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور خود اگر عام دنوں میں کہا گیا ہے کہ خوشبو لگا کے ہم نماز پڑھنے جائیں تو بہت زیادہ خوشبو اللہ کو پسند ہے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو پسند ہے۔ اسی طریقے سے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ اگر ماہ رمضان میں کوئی انسان کے منہ سے جو ایک بو آتی ہے، مہک آتی ہے، اللہ کے نزدیک اور امام کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ دیکھا جائے خوشبو نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بھی محبوب ہے، اللہ اسے بھی پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ رمضان میں اس نے روزہ رکھا ہے، امساک کیا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ۔ اور دیکھیں ماہ رمضان وہ رمضان ہے کہ جس کے لیے باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ ماہ ہے، وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کی ضیافت، مہمانداری کے لیے امام یہ جملہ جو ہے خود یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ ہم کو جو ہے دعوت دی گئی ہے خدا کی ضیافت کے لیے، مہمانداری کے۔ آج خدا جو خود ہمارا مہمان نواز ہے اس مہینے کے اندر، اللہ ہمارا۔ اب وہ غور کیجئے اس بات کے اوپر، اور شاید یہ بات تعلق رکھتے ہو خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے، کہ خود عالم بیداری میں ایک شخص نے دیکھا کہ یوم الاحد، اتوار کا دن جو ہوتا ہے، اس دن میں امام عالم بیداری میں وہ شخص دیکھتا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ذریعے امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہو کے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یا امیر المومنین،
हाज़ल या अमीर अल-मोमिनीन हाज़ा यौमुल अहद व हुवा यौमुका सही व बिस्मिका व अना फीह व जारुका फअसिफनी या मौलाया व अजिरनी फइन्नका करीमुन तुहिब्बुज़ ज़ियाफ़ा व मअमूरुम बिल इजारा। जी। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ये जुमला ज़रिए अमीर अल-मोमिनीन के सामने खड़े होते थे, तमाम सलाम करने के बाद कहते या अमीर अल-मोमिनीन, ऐ अमीर अल-मोमिनीन, हाज़ा यौमुल अहद, ये इतवार का दिन, ये यौमुल अहद जो है, वहाज़ा यौमुका, ये आपका दिन है, आपसे मखसूस है, वो बिस्मिका, और आपके नाम से मखसूस है, वो अना ज़ैफ़ुका, और मैं आपका मेहमान हूँ, इसमें इस दिन मैं मेहमान हूँ, वो अना ज़ैफ़ुका फ़ीहे, मैं इस रोज़ आपका मेहमान हूँ, वजारुका, और मैं आपका पड़ोसी हूँ, फ़अज़िफ़नी, आप मेरी ज़ियाफ़त कीजिए, या मौलाया, ऐ मेरे मौला, वो अजिरनी, और आप मुझे इसका अजर अता कीजिए, फ़इन्नका करीमुन, इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा करीम हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, तुहिब्बुज़ ज़ियाफ़ा, आप जो है मेहमान नवाजी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो माअमूरुम बिल इजारा, और आप जो है इसकी उजरत देने के ऊपर खुदा की जानिब से मामूर हैं। लिहाजा माह रमज़ान में यौमुल अहद, इतवार के दिन ये ज़ियारत ज़रूर पढ़ें, जो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने, ज़री के सामने इमाम ज़माना रज़ियल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने पढ़ा है, कि जिसका यही मतलब होता है कि अमीर अल-मोमिनीन खुद ज़ियाफ़त को, मेहमान नवाजी को पसंद फरमाते थे, और खुद इसी तरीके से इमाम ज़माना ने कहा कि अना ज़ैफ़ुका, मैं आपका मेहमान हूँ। तो ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, माह रमज़ान में हर चीज़ का सवाब जिस तरीके से बढ़ जाता है, उसी तरीके से अगर हम किसी को मेहमान बुलाते हैं तो उसका भी सवाब उसी तरीके से बढ़ जाता है। और इसीलिए इफ्तार के लिए भी कहा गया है कि माह रमज़ान में अगर कोई रोज़ा रखता है तो उस रोज़े से बेहतर ये है कि इंसान, यानी उससे ज़्यादा सवाब इसका है कि कोई इंसान किसी को अफ्तारी करवा देता है, किसी का रोज़ा खुलवा देता है। बेशक। लिहाजा माह रमज़ान में रोज़ा रखने का जहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाब है, उसी तरीके से मेहमान नवाजी का बहुत ज़्यादा सवाब है, इसलिए कि खुद अल्लाह इस चीज़ को पसंद फरमाता है कि मेहमान नवाजी करे। अब जाहिर है कि हर इंसान को चाहिए कि अगर जिससे मोहब्बत करता है तो उसके सिफात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। लिहाजा अब जब हम ये देखते हैं कि अल्लाह मेहमान नवाजी को पसंद करता है और चाहता है कि लोग उसके मेहमान हों और उसकी ज़ियाफ़त करें, लिहाजा हमको भी चाहिए कि अल्लाह की इस सिफत को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। बेशक। कि जिस तरीके से अल्लाह ज़ियाफ़त को पसंद करता है, मेहमान नवाजी को पसंद करता है, उसी तरीके से हमें भी चाहिए कि हम भी अपने घर में लोगों को मेहमान बुलाएं, लोगों को इफ्तार करें, इसका बहुत ज़्यादा सवाब बयान किया गया है। बेशक बेशक जी क़िबला, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई। मैं इसमें एक सवाल रोज़े के उन्वान से करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई हदफ और कोई ना कोई मकसद होता है, तो ख़ुद रोज़े का क्या फ़लसफ़ा है, क्या मकसद है, क्या हदफ है, इस पर भी अगर एक मुख्तसरन गुफ्तगू और वजाहत फरमाएँ। जी देखिए, हर चीज़ का एक हदफ होता है और मकसद होता है, लिहाजा नमाज का एक हदफ है, रोज़े का एक हदफ है, और जितने भी अमाल हैं हर एक का एक हदफ होता है। लेकिन अगर बतौर कुल्ली देखेंगे तो हर चीज़ का हदफ, जितने भी शरीयत में कानून हैं, कायदे हैं, तमाम का हदफ यह है कि इंसान अल्लाह से नज़दीक हो जाए। सुभान अल्लाह। और नज़दीक होने का बेहतरीन तरीका यह है कि परहेजगारी, तक़वा अपने अंदर पैदा की जाए, यही एक ज़रिया है, बेहतरीन तरीका है अल्लाह के नज़दीक पहुँचने का। अब ज़ाहिर है कि माह रमज़ान मुबारक चल रहा है, इसके दरमियान में अगर कोई इंसान रोज़ा रखता है तो इसके लिए बेहतरीन ज़रिया है कि अल्लाह के ज़रिए अल्लाह तक इंसान पहुँच सकता है। और इसका फ़लसफ़ा ये है कि इंसान जब रोज़ा रखता है तो मुत्तकी और परहेजगार होता चला जाता है। और कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान लाने वालों, तुम्हारे ऊपर इसी तरीके से रोज़ा लिख दिया गया, जैसे तुमसे पहले वालों के ऊपर लिखा गया था, इसी तरीके से तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया गया, लिख दिया गया है, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरते हो। तो ये हदफ कुरान खुद बता रहा है कि अगर कोई इंसान
روزے دار ہے، روزہ رکھتا ہے، تو یہ اس کا ہدف ہے لعلکم تتقون. روزہ رکھنے سے انسان متقی ہو جاتا ہے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ اس کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے. اب ہدف یہی ہے کہ انسان متقی ہو جائے. اور متقی ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو زیادہ متقی ہے اور پرہیزگار ہے. بے شک بے شک. لہذا انسان کا ہدف جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پہنچنا ہے. اور یہ جتنے بھی اعمال ہیں، شریعت کے جتنے بھی اعمال ہیں، سب کا ہدف یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پہنچا جائے، اللہ کی معرفت کو حاصل کیا جائے، شناخت خداوند متعال کو حاصل کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ بہت سارے قواعد ہیں، بہت سارے فلسفے بیان کیے گئے ہیں جس میں معنوی اور روحانی آپ کے خدمت میں پیش کیا کہ معنوی اور روحانی فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے نزدیک پاتا ہے اس مہینے کے اندر اگر روزہ رکھتا ہے جی. اور بہترین طریقہ ہے خدا تک پہنچنے کا روزہ، ہدف یہ ہے. اور اس کے بعد سماجی فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان اسی سماج کے اندر، مثال کے طور پہ پڑوسی ہے، وہ بھوکا رہتا ہے. شہر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، لیکن غنی اور مالدار افراد جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو درک نہیں کرتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارہ کس پریشانی میں مبتلا ہے اور کس طریقے سے وہ پریشان ہے، کس طرح سے بھوک میں تڑپ رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے. اس چیز کو لوگ ملاحظہ نہیں کرتا. آج کے دور میں تو بہت زیادہ بھوکمری بہت سارے ممالک میں ہے اور بہت ساری جگہوں کے اوپر ہے، لیکن بہت سارے متقی و پرہیزگار افراد ہیں جو کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن خاموشی اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھوکا ہے، بھوکا رہنے دو، ہمارا اس میں کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا کوئی ہدف نہیں ہے. روزہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا بھی ایک ہدف ہے، اور وہ ہدف یہ ہے کہ ہم خود بھوکے رہیں، پیاسے رہیں. اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ بیچارے جو بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کی کیا پریشانی ہے، اور وہ جب بھوکے رہتے ہیں تو ان کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے، ان کے جسم کے اوپر کیا گزرتی ہے. تو ایک اجتماعی زندگی جو ہے اچھی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے کہ انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں انسان غور کرتا ہے. بے شک. جس طریقے سے آج ہم پیاسے ہیں، جو ہم پہ گزر رہی ہے یہی ان کے اوپر گزرتی ہے. اللہ نے تو صرف ایک ماہ کے لیے کہا ہے، لیکن بہت سارے غریب ہیں جو سال بھر بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں. ان کی پریشانیوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اس مہینے میں، فلسفہ یہی ہے جی کہ انسان سمجھے، بات کو سمجھے کہ ہم آج پریشان ہیں، یہی پریشانی میں یہ لوگ سال بھر رہتے ہیں، تو کس طریقے سے پریشانی. اس کے بعد یہ تو معنوی اور اجتماعی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ اس کا فائدہ ہے. اسی طریقے سے اخروی فائدہ ہے کہ انسان آتش جہنم سے کس طریقے سے روبرو ہوگا. اس کے ذریعے سے انسان جب شدت اور گرمی کا احساس کرتا ہے، اپنے جسم کے اندر بھوک اور پیاس اور تڑپ کو محسوس کرتا ہے، تو انسان یہ محسوس کرے گا کہ روز قیامت کی بھی ایک گرمی ہے، تپش ہے، اور ایک پیاس کا عالم ہوگا، بھوک کا عالم ہوگا. تو یہ تمام چیزیں انسان محسوس کرتا ہے روزے کے عالم میں. لہذا انسان جو ہے روزے کے عالم میں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک فقیر ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے روزے کو رکھتا ہے اور کس طریقے سے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے. ایک امیر آدمی اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن ماہ رمضان کو سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ نے بھی کہا کہ روزے کو، روزے دار جو ہیں، بھوکے جو ہیں، پیاسے ہیں، ان کو افطار کرائیے، اس لیے کہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. بے شک بے شک. قبلہ جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. میں ایک سوال آخری آپ کے خدمت عالیہ میں پیش کروں اور پھر آپ کے زحمات تمام. خود حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور ماہ رمضان کا آپس میں کیا نسبت ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ جتنی بھی شریعتیں ہیں وہ شریعت خود رسول کے پاس تھی، وہ رسول اللہ کی شریعت ہر ایک امام کے پاس چلتی چلی گئی. کیونکہ ہم لوگ شیعہ ہیں، شیعہ اثنا عشری ہیں الحمدللہ، تو ہم لوگ تمام ائمہ کی پیروی کرتے آئے ہیں. تو اس دور میں بھی جو روزے کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، جتنے بھی اعمال ہیں، سب کا کوئی ایک شخص ہے جو حکم دینے والا ہے، جس کے پاس خدا کی جانب سے حکم آتا ہے، وہ حکم ہم تک پہنچانے والا ہے. کوئی نہ کوئی ہے اس دور میں کہ جو ہمارے اوپر نگرانی کیے ہوئے ہے. لہٰذا اس ماہ مبارک میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو دو طریقوں سے ماہ رمضان کو امام زمانہ کے اس بات کے وجود کے لیے
پیش کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ اگر ہم دیکھیں تو خود جو فرقے موجود ہیں دنیا میں ان سے اگر سوال کیا جائے مہدویت کے سلسلے سے تو وہ بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوئے، بعض کہتے ہیں پیدا بھی ہو چکے اور اس دنیا سے بھی جا چکے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آتے رہتے ہیں. بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ابھی پیدا ہوں گے. لیکن ہم شیعہ اثنا عشری وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں اور الحمدللہ حیات ہیں، باحیات ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن وہ ظہور کر جائیں گے. بس ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پردہ ہے، امام کو دیکھ نہیں پاتے ہیں لیکن امام زندہ ہیں. اور اگر ہم سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جب قرآن میں کہا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح، جی ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح امین جناب جبریل نازل، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر. کہ شب قدر میں جو ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین جناب جبریل نازل ہوتے ہیں اور آنے کے بعد سلام کرتے ہیں اور امر خدا کو ان تک پہنچاتے ہیں. بے شک صحیح. امر خدا کو خدا کی اذن سے پہنچاتے ہیں. اور اس شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو لا کے پہنچاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. تو وہ کون شخص ہے کہ جس کے پاس لا کے یہ سلام پیش کرتے ہیں خدا کا اور امر خدا کو ان کے ہاتھوں میں لا کے سپرد کرتے ہیں؟ ان کے کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے وہ اس زمانے کا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں. اور اس شب میں امام زمانہ، اس شب میں امام کے پاس خدا کا حکم آتا ہے اور وہ حکم کو اللہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کے فرشتے موجود ہیں اور جو ان کے رکن انجام دینے والے ہیں، اللہ امام زمانہ ان کے حوالے ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں اور وہ لا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور وہ ذریعہ ہیں اور ذریعہ ہمارے علماء ہیں کہ جو امام زمانہ کے تمام مسائل جو ہوتے ہیں وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. اس کا ذریعہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف کے اور کے ذریعے سے خود ہمارے علماء ہیں. اور اس شب میں کوئی تو ہے کہ جو جس کے پاس امر خدا آتا ہے تو وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولادت کے متعلق یہ چیز تھی کہ اگر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی موجود نہیں ہے، تو کس کے پاس لا کے امر الہی کو پہنچاتے ہیں؟ تو وہ اس زمانے کا امام ہے. اگر ہم سوال کرتے ہیں غیر سے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. کون ہے جس کے پاس امر خدا کو لے کے آتے ہیں؟ تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف ہیں کہ شب قدر میں ان کے پاس امر الہی آتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دعائے افتتاح پڑھتے ہیں. دعائے افتتاح پڑھتے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بھی ایک حکومت ہوگی اور اس حکومت کے لیے ہم لوگ کوشاں ہیں. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف دعا نہ کریں کہ امام زمانہ ظہور کر جائیں، بلکہ ہم ان کے لیے راستے ہموار کریں، ان کی حکومت کے لیے راستے ہموار کریں. صحیح. ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا افتتاحیہ میں جو جملہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. بے شک. تو عز بها الاسلام واهلها وتذل بها النفاق واهلها. جی واهله. صحیح. دعا افتتاحیہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم انا نرغب الیک، پروردگار ہم آپ کی طرف مرغوب ہوتے ہیں، ہم آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں، آپ کی طرف فی دولت کریمہ، تاکہ دولت کریمہ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش ہو سکے، دولت کریمہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو سکے. تو عز و بحل اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت ملے گی، عزت پیدا ہوگی مسلمانوں کے درمیان میں. وَأَهْلَهُ، اور جو مسلمان ہوں گے ان کو عزت بخشی جائے گی. وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقِ، اور ذلت ملے گی اہل نفاق کو، جو نفاق دل میں رکھتے ہیں ان کو ذلت ملے گی. وَأَهْلُهُ، اور جو اہل نفاق ہیں ان کو بھی اس کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ السلام کی دولت کے ذریعے سے اور حکومت کے ذریعے سے ان کو ذلت نصیب ہوگی. لہذا ایک بہت عمیق اور ایک بہت گہرا تعلق ہے ماہ رمضان میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے. امام زمانہ اس دور میں یہی چاہتے ہیں کہ شریعت رسول اللہ کو بھولا نہ جائے،
بے شک اس کو فراموش نہ کیا جائے، اس کو فراموش کیا جائے، اور لوگ ایک دوسرے کو نہ بھولیں۔ امام زمانہ آئیں گے تو ضعفاء جو غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کو سب سے پہلے آگے بڑھائیں گے، سب سے پہلے یہ چاہیں گے کہ ان کی غربت کو ختم کیا جائے، وہ جن کو دبا دیا گیا ان کو اٹھایا جائے۔ اور ماہ رمضان میں انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے ذریعے سے ایک انسان کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فقیر ہے، فقیر کی کیا مصیبتیں ہیں، کس مصیبت میں مبتلا ہے۔ ماہ رمضان میں روزے کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے، ماہ رمضان میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ضعفاء کی مدد کرنی ہے، افطار کے ذریعے سے چاہے فجور کے ذریعے سے وہ جو ہے ہمیں مدد کرنی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، جیسے غریبوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، مظلومین پہ ظلم ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو فقیر ہیں ان کو غنی بنانا ہے جی، اور یہ تمام کام امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کریں گے۔ تو اکثر کام ایسے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں خود روزہ رکھ کے ہم اس چیز کو اپنے خود تصور میں لا سکتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایک انسان بھوکا ہے تو بھوکا انسان دوسرے فقیر اور غریب جو بھوکے ہیں ان کی قدر کر سکتا ہے، ان کے بارے میں سمجھ سکتا ہے کہ اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے تمام چیزیں ماہ رمضان میں جو اچھے اعمال ہیں جس کی طرف امام کہتے ہیں کہ ہمیں وہ تمام امور کہ جس سے میں دوری چاہتا ہوں، اگر کوئی انجام دیتا ہے تو مجھے اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور خوشی اس چیز سے ہوتی ہے کہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے کوئی انسان اس فعل کو انجام دیتا ہے۔ صحیح، لہذا اس ماہ رمضان میں ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم امام زمانہ عبد اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے قریب ہو سکیں اور ان کے انصار میں شمار ہو سکیں، ہم لوگ ان کے معین ہو سکیں، مددگار شامل ہو سکیں انشاءاللہ۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت ہی مہم گفتگو قبلہ آپ نے فرمائی۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات ماہ رمضان العظیم کے عنوان سے آپ نے بیان فرمائے۔ کربلا مقدسہ میں یقیناً آپ کے لیے نائب وزیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام پوری ٹیم کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا۔ سلامت رہے قبلہ، التماس دعا، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید واجد علی زیدی صاحب قبلہ قب المقدسہ سے بہت ہی اچھی گفتگو، پرمغز گفتگو ماہ رمضان العظیم، اور خود حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہ یقیناً اس دولت کریمہ جو دعائے افتتاح کے اندر ہے، یقیناً وہ وہی حکومت ہے جو حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف قائم فرمائیں گے۔ یعنی خود ایک حکومت، ایک ایسی حکومت جو کہ کریم حکومت ہوگی، عادل حکومت ہوگی، رحم و کرم کی حکومت ہوگی، تو وہ حکومت یقیناً حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت ہے۔ کہ اس ماہ رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود سازی کر سکیں اور اس ظہور کے لیے جو حضرت کا ظہور ہے ہم آمادہ ہو سکے، تاکہ انشاءاللہ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہماری اتنی قابلیت ہمارے وجود کے اندر ہو کہ ہم جا کے حضرت امام زمان علیہ السلام کی بیعت کے لائق رہے، یعنی خود بیعت امام کے لائق ہو سکے۔ تو یہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس ماہ رمضان میں کہ ہم اپنی خود سازی کو یقینی بنا سکیں اور درست کر سکیں، اور تمام مومنین کے لیے بھی دعا گو ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔